اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تم میں تمہیں میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیو، بات ہماری چل رہی تھی صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف کے بارے میں، اور بات شروع میں آ چکی تھی کہ اس کو کسوف بھی کہتے ہیں عربی میں اور خسوف بھی کہتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سورج کو گرہن لگا ہوا ہو، اور اس کی وجہ سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسی کو صلاۃ کسوف بھی کہتے ہیں اور صلاۃ خسوف بھی کہتے ہیں۔ کچھ مسائل ہیں جو اس سے متعلق ہیں، آج انشاءاللہ پہلے ان مسائل کے بارے میں بات ہوگی۔ اس میں سے پہلا مسئلہ ہے آج کے اس درس کا، اس کو عربی میں حدیث کی کتابوں میں بیان کیا جاتا ہے باب الجہر بالقراءۃ فی صلاۃ الکسوف، کہ صلاۃ کسوف میں نماز میں قراءت جہری کرنا اتنی آواز سے کہ پیچھے والوں کو سنائی دے آواز، اس کو کہتے ہیں جہری قراءت سے نماز جو ہے پڑھنا، اس کا بیان ہے۔ حدیث میں پڑھ کے آپ کو سناؤں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا، اس کے بعد ہم مسئلہ یہ پیش کریں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہر فی صلاۃ الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات أخرجاه، وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها، رواه الترمذي وصححه، وفي لفظ قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيامة وذكر الحديث، رواه أحمد۔ وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا، رواه الخمسة وصححه الترمذي۔ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے ہم نے پڑھی، ترجمہ بھی کرتے ہوئے جائیں گے، یہ بیان ہے کہ قسم نماز میں قراءت جہری کریں گے، یعنی زور سے قراءت کریں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیان ہے، اور یہ حدیث صحیحین میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف کی نماز پڑھائی تو قراءت آپ نے جہری کیا۔ کسوف کی نماز میں قراءت جہری کیا، لفظ ہے باقاعدہ، جہری جو ہے قراءت کا لفظ ہے، اور اس میں پھر وہی بات جو پہلے آئی تھی کہ 4 رکوع کیا تھا 2 رکعت میں اور 4 سجدے کیے تھے، یعنی 1 رکعت میں 2 رکوع آپ نے کیا تھا۔ ایک اور روایت جو کہ ترمذی کی ہے، اس میں بھی یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کسوف میں قراءت جہری کیا تھا۔
ایک اور جو ہے روایت کے اندر جو کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے مروی ہے، اس میں بھی یہ لفظ ہے کہ آپ نے جو ہے قرات جہری کیا تھا اور قیام لمبا کیا تھا۔ تو یہ ساری روایتیں قرات کے جہری کرنے کے بارے میں ہیں، اور اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قرات جہری ہونی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث وہ بھی میں نے پڑھ کر کے آپ کو سنایا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں جس کی روشنی میں کسی کا ذہن اس کی طرف جا سکتا ہے کہ یہ قرات جو ہے سری ہونی چاہیے، جہری قرات نہیں ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کسی کا بھی ذہن جا سکتا ہے، اس لیے وہ حدیث بھی جو ہے آپ کے سامنے پڑھی۔ وعن سمرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کسوف رکعتین لا نسمع له فیہا صوتا۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کسوف میں، تو ہم آپ کی کوئی آواز نہیں سن رہے تھے، کوئی آواز نہیں سن رہے تھے۔ کیا اس سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ آپ نے قرات جہری نہیں کی تھی؟ یہ ہے حدیث اصل، اس کو کہتے ہیں حدیث سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور حدیث یہ مسند احمد کی ہے۔ خمسہ جب بولتے ہیں تو حدیث کی کتابوں میں تو اس کا مطلب ہے مسند احمد۔ یہ جس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں اس کی روشنی میں بات یہ کر رہا ہوں، ورنہ بعض دوسری کتابوں میں دوسری بھی اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر جب خمسہ بولتے ہیں یہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے مسند احمد میں ہے، جامع الترمذی میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، سنن نسائی میں ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ سنن میں ہے اور مسند احمد میں ہے، صحیحین میں حدیث یہ نہیں ہے۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کرنے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہا ہے صحیح، جو اس کے بارے میں کہا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے اپنے الفاظ ہیں حسن صحیح۔ امام حاکم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ صحیح علی شرط الشیخین۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، لیکن بہرحال ان کی اس بات میں نظر ہے، یعنی ان کی یہ بات محل نظر ہے، زیادہ جو ہے قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ثعلبہ بن عباد العبدی، یہ صحیحاً ان کی کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق حدیث نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مجہول راوی ہیں، اور اسی لحاظ سے اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اس حدیث کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو بہرحال یہ مسئلہ ہے، اگر یہ حدیث ضعیف بھی نہ ہو، یعنی تھوڑی دیر کے لیے مان لیں اگر کہ یہ حدیث ضعیف نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آپ کی بیوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا، اور بعض دوسرے صحابہ نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے، اس میں یہ بالکل واضح ہے کہ آپ نے قرات جہری کیا تھا، اور اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے قرات سری کیا تھا، بلکہ یہ بات ہے کہ لا نسمع لہ فیہا صوتن، کہ ہم آواز سن نہیں پا رہے تھے۔ تو یہ امکان ہے کہ مسجد میں جب یہ آئے تو مسجد بھر گئی ہو، پیچھے ہونے کی وجہ سے ان تک آواز نہ پہنچی ہو، کیونکہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، تو یہ امکان بہرحال رہتا ہے۔ تو اگر ہم یہ مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نہیں یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، اور صحیح ہونے کے لحاظ سے ہم یہ کہیں کہ یہ حدیث جو ہے قابل اعتبار ہے، تو اس کے بارے میں یہی بات کہی جائے گی کہ راوی نے جنہوں نے بیان کیا ہے انہوں نے آواز نہیں سنی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات جہری کیا ہے۔ بقیہ یہ اس کے جہاں تک روایت کی بات ہے میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، اور اس میں جو راوی ضعیف ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے بتا دیا۔ اب یہ مسئلہ کہ قرات جہری کریں گے یا قرات سری کریں گے، اس کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ باتیں جو ہے آپ کے سامنے مسئلے کے طور پر پیش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام احمد، امام اسحاق اور امام ابن خزیمہ اور بہت سارے محدثین، یہ سب لوگ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ قرات
قرات جہری ہوگی. قرات جہری ہوگی چاہے سورج گرہن کی نماز ہو یا چاند گرہن کی نماز ہو, قرات جہری ہوگی. امام احمد بن حنبل بلکہ عام طریقے سے محدثین اسی کی طرف گئے, اسی لیے باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں یہ باب رہتا ہے. باب کیا رہتا ہے؟ باب الجہر بالقرات. ابھی میں نے باب بھی پڑھا تھا آپ کو, وہ حدیث کی ایک کتاب ہی ہے جو میں آپ کے سامنے اس وقت پڑھا ہوں. تو قرات جہری ہونی چاہیے, یہی بیان ہے. اس لیے عام طریقے سے محدثین اسی بات کی قائل بھی رہے ہیں. اور فقہا میں اگر آپ دیکھیں گے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل رہے ہیں, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے مشہور شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ چاہے سورج گرہن کی نماز ہو چاہے چاند گرہن کی نماز ہو, قرات جہری ہوگی. قرات جہری ہوگی. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر سورج گرہن کی نماز ہے تو قرات سری ہوگی, اور اگر چاند گرہن کی نماز ہے تو قرات جہری ہوگی. وہ تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہے بات. سورج گرہن کی نماز میں قرات سری کیوں ہوگی؟ دن کی نماز ہے, دن کی نماز میں قرات سری ہوتی ہے. دن کی نماز دو ہی ہے نا, ظہر اور عصر کی, اس میں قرات سری ہوتی ہے, اور رات کی نمازوں میں قرات جہری ہے. تو اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ بات جو ہے کہی گئی کہ دن کی نماز میں قرات سری ہوگی اور رات کی نماز میں قرات جہری ہوگی. جیسے نمازوں کا معاملہ ہے ویسے ہی جو ہے کسوف اور جو ہے خسوف کی نماز کا معاملہ ہے. اگر سورج گرہن ہے تو دن میں ہی نماز ہوگی تو نماز سری ہوگی, یعنی قرات جو ہے سری ہوگی. اگر رات میں ہے یعنی سورج چاند گرہن کی نماز ہے تو قرات جہری ہوگی. یہی عام طریقے سے امام شافعی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مالکیہ کی بھی جو ہے یہ رائے ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد میں نے بتایا آپ کو, امام ابو یوسف اور امام محمد, کن کے ساتھ ہیں؟ محدثین کے جو ہے اس قول کے ساتھ ہیں کہ قرات چاہے دن کی نماز ہو چاہے رات کی نماز ہو, قرات جہری ہوگی. جب سورج گرہن کی یا چاند گرہن کی نماز ہوگی تو قرات جہری ہوگی. جو دو حدیثیں ہم نے پیش کی آپ کو, ایک تو حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی جس میں یہ بالکل صاف ہے کہ قرات جہری تھی, اور دوسری حدیث جو ہم نے پیش کی سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم آواز ہم نے جو ہے آواز نہیں سنی آپ کی. تو دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے, دونوں کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم دیکھیں گے تو بعض لوگوں نے اس کو یہی سمجھا ہے کہ سمرہ والی یہ حدیث دن کی نماز کے تعلق سے, یعنی سورج گرہن کی نماز میں وہ حاضر ہوئے تو دن کی نماز کی بات تھی, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہی ہیں یہ رات کی نماز کی بات کر رہی ہیں, سورج چاند کے گرہن کی نماز کی بات کر رہی ہیں. اس طرح سے لوگوں نے دونوں کے حدیثوں کے درمیان کوشش کی ہے تطبیق دینے کی بھی, یہ بھی ایک بات ہے. لیکن میں نے آپ سے کہا پہلے تو حدیث ضعیف ہے, اور یہ بھی خود اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی مرتبہ یہ نماز پڑھی گئی ہے یا ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ گئی, وہ اپنے آپ میں خود ایک بڑا مسئلہ ہے. اب جو بھی شکل ہو, چونکہ حدیث بہت واضح ہے, اور دن کی نماز ہو چاہے رات کی نماز ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ, تو ہمیشہ جو ثابت ہے وہ یہی ثابت ہے کہ آپ قرات جہری کرتے تھے. جیسے وہ تو رات کی ہو گئی نا, دن کی نماز ہو, جیسے عید کی نماز ہے. عید کی نماز بھی کب پڑھی جاتی ہے؟ رات میں تو نہیں پڑھی جاتی ہے, دن میں ہی پڑھی جاتی ہے. آگے چل کر کے آپ کو بارش طلب کرنے کی جو نماز ہوتی ہے اس کی بھی بات انشاءاللہ آئے گی, وہ بھی آپ جو ٹائم جو آپ نے اختیار کیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی بات آئے گی آپ کو. تو جب وہ آئے گی تو اپنی جگہ پر, لیکن عید کی نماز تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عیدین کی نماز میں قرات جہری ہوتی ہے, جبکہ یہ دن کی ہی نماز ہے. یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں اس میں یہ معاملہ ہے دن کی اور رات کی نماز, تو رات کی نماز میں قرات جہری ہوتی ہے, دن کی نماز میں قرات سری ہوتی ہے. ان نمازوں کے علاوہ بقیہ نمازیں جو بھی پڑھی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, مراد جماعت سے, ہماری مراد جماعت سے ہے. بقیہ نمازیں جو جماعت سے نہیں پڑھی ہیں وہ الگ معاملہ ہے ان کا. تو جماعت سے جو آپ نے نماز پڑھی ہے وہ نماز آپ نے
جہری ہی پڑھیے، صحابہ کو جو پڑھائیے آپ نے جہری ہی پڑھائیے۔ تو یہ ایک معاملہ کس کا ہے؟ جہری، اور یہ خود اپنے آپ میں نے کہا نا، خود اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے پہلے کہ اس کو، کیونکہ ایک ہی مرتبہ آپ نے پڑھی ہے، جو لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں تو وہ تو سورج گرہن کی نماز تھی، تو وہ مسئلہ پھر آتا ہی نہیں ہے سرے سے کہ سورج کی رات میں پڑھی تھی دن میں پڑھی تھی، وہ مسئلہ نہیں آیا ہوا ہے۔ وہ خسفہ اور کسفہ کا جو لفظ آیا ہے تو اس میں بعض لوگ کسفہ کو سورج کے ساتھ مانتے ہیں اور خسفہ کو چاند کے ساتھ مانتے ہیں، تو اس کی روشنی میں بعض لوگ یہ بات لکھتے ہیں کہ جو ہے آپ نے چاند گرہن کی بھی نماز پڑھی ہے، تو لفظ خسفہ سے بعض لوگوں نے لکھا ہے، لیکن وہ شروع میں یہ مسائل آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا تھا کہ کسفہ اور خسفہ دونوں کا استعمال سورج گرہن کے لیے ہوا ہے احادیث کے اندر، اور دونوں میں سے ہر ایک کا استعمال دوسرے کے ساتھ ہے، اس لیے کوئی خاص نہیں، یعنی کسفہ یہ سورج کے ساتھ خاص نہیں ہے اور خسفہ چاند کے ساتھ خاص نہیں ہے، ایسا کچھ۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا۔ آج کا مسئلہ کیا تھا کہ قرات جہری ہونی چاہیے اور جہری قرات کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، مسئلہ جو ہے وہ بہرحال الحمدللہ بہت واضح ہے، یہاں وہ دوسرا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی پریشانی ہو، بالکل واضح مسئلہ ہے، راجح مسئلہ یہی ہے کہ قرات جہری ہونی چاہیے، کیونکہ جہری قرات کے بارے میں لفظ آیا ہوا ہے اور قرات جہری ہونی بھی چاہیے۔ لمبی نمازیں خاص طریقے سے اگر قرات بھی سری ہو جائے تو اور مشکل مسئلہ ہے، قرات بھی سری ہو جائے اور نماز بہت لمبی بھی ہو اور لمبی قرات ہو تو اور مشکل بات ہوگی لوگوں کے لیے، کیونکہ جو سنتے ہیں، سنتے ہوئے تو بات دوسری ہوتی ہے کہ سنتے ہیں، اور خاص طریقے سے عرب لوگ جب سنتے ہیں جو سمجھتے بھی ہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، تو اس میں اتنا احساس نہیں ہوگا کھڑے ہونے میں جتنا صرف آپ کو خاموش کھڑا ہونا پڑ جائے گا جو۔ تو یہ ایک ایسے میں بول رہا ہوں، ویسے دلیل کے طور پر نہیں پیش کر رہا ہوں اس کو، دلیل وہی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث۔ یہ ایک مسئلہ تھا جو ابھی آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ دوسرا مسئلہ جیسے بعض بھائیوں نے ہمیں یاد دلایا اب دوسرا مسئلہ جو سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا بھی ہے وہ بھی لگے ہاتھوں تھوڑا سا ذکر کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ اصل میں حدیث میں آیا ہوا نہیں ہے، اور جو مسئلہ حدیث میں آتا نہیں ہے اس کو عام طریقے سے ہم لوگ زیادہ پیش نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال تھوڑا جو اختلاف ہے اس سلسلے میں وہ پیش کر دیتے ہیں اس اختلاف کو۔ اس پر سارے اہل علم کا اتفاق ہے کہ جو پہلی قرات ہوگی، یعنی قرات کے بعد جب رکوع میں جائیں گے پہلی مرتبہ، تو اس میں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں گے جیسے عام نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی، تو پہلے اسی رکعت کے تعلق سے جب شروع کریں گے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جب اس کے بعد جب رکوع سے اٹھیں گے دوسری مرتبہ جو ہے قرات کی جو ہے شروع کریں گے تو اس وقت سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جمہور کی رائے یہی ہے کہ اس میں پھر سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ایک ہی رکعت ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، لیکن یہ چونکہ 2 رکعت نہیں ہے، ایک ہی رکعت ہے، اسی لیے اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ لیکن ایک دوسری رائے ہے، اور وہ رائے محمد بن مسلمہ ان کو بیان کیا یہاں کتاب کے اندر، جو کہ مالکیہ میں سے ہیں، محمد بن مسلمہ، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ قیام ثانی میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، انہوں نے یہ بات جو ہے ذکر کی ہے۔ اب یہ معاملہ ہے، بہرحال جو یہ مسئلہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس سلسلے میں بات نقل کی ہے ان کے یہاں وہ یہ ہے کہ جمہور شوافع بھی اور جمہور مالکیہ بھی اس بات کے قائل ہیں
کہ بغیر سورہ فاتحہ کے چونکہ نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے جب دوسری مرتبہ قیام کریں گے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ ان کی بات بھی میں آپ کے سامنے جو ہے پڑھ دوں، کیونکہ وہ مسئلہ ہی ہے، حدیث میں تو یہ الفاظ نہیں آئے ہوئے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اسے ان کے الفاظ جو ہیں وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِيَامِ الثَّانِي، لوگوں نے اختلاف کیا ہے دوسرے قیام کے بارے میں، فَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكَ وَجُمْهُورُ أَصْحَابِهِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إِلَّا بِقِرَاءَتِهَا فِيهِ، تو کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب اور جمہور اصحاب مالک، امام مالک کا بھی اور جمہور اصحاب مالک کا یہ مذہب ہے کہ بغیر اس کے قرات کے نماز نہیں ہوتی ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے قیام میں بھی وہ قرات جو ہے ہوگی۔ البتہ محمد بن مسلمہ جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کے بارے میں رائے نقل کی ہے، لیکن وہ تھوڑا اس رائے کو نقل کرنے میں الفاظ میں اختلاف ہے۔ بعض روایتوں میں اس طرح سے بیان ہے کتاب کے اندر، یہ روایت سے مراد جو حدیث کی روایت نہیں ہے، کہ لا کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے، اور بعض اس میں بغیر لا کے نقل کیا ہے۔ جب لا کے ساتھ نقل کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہے کہ دوسری قیام میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ ہے اپنی جگہ پر، حدیث میں یہ نہیں آیا ہوا ہے، میں نے آپ سے کہا حدیث میں یہ نہیں آیا ہوا ہے، اس لیے ہم عام طریقے سے اس طرح کے مسائل کو پیش بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنے کی بات ہے، اور یہ رکعت ایک ہی ہے، اور جب رکعت ایک ہے تو پھر دوسری قیام میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دوسری قیام میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے روایتوں۔ جو لوگ بھی دوسرے رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی بات کہتے ہیں، وہ صرف ایک اجتہادی چیز ہے ان کی، کہ دوسری مرتبہ پھر جو، لیکن ہے رکعت ایک ہی۔ جب رکعت ایک ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ چکے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ کافی ہے۔ اور صرف روایتوں میں جو لفظ آیا وہ یہ ہے کہ آپ نے لمبا قیام کیا، پھر جو ہے لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر آپ نے فقرأ قراءة طویلہ، یہی لفظ آتا ہے، آپ نے لمبی قراءت کیا۔ تو اس میں یہ نہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ، سورہ فاتحہ کو لمبی قراءت تو نہیں کہا جا سکتا، لمبی قراءت کیا یہی بیان ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، جو سورہ فاتحہ کے بارے میں عام بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہم اس کو ہر قیام میں سمجھیں گے، جیسے رکعت میں ہر رکعت میں اسے پڑھتے ہیں، ہر قیام میں اس کو سمجھیں گے، اور اس لحاظ سے اگر کوئی پیش کرتا ہے تو یہ اس کا اجتہاد ہے، استدلال ہے۔ کہیں حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا ہوا، حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا ہوا ہے۔ تو جب حدیث میں نہیں آیا ہوا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جتنا حدیث میں آیا ہوا ہے ہم اسی پر چلیں، دوسرے قیام کے اندر سورہ فاتحہ کے بغیر قرات شروع کریں، کیونکہ حدیث میں الفاظ یہی آئے ہیں کہ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے فقرأ قراءة طویلہ، لمبی قرات کی، یہ معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ، ویسے یہ میرا ارادہ نہیں تھا مسئلہ پیش کرنے کا، لیکن چونکہ سوال آیا تو میں نے تھوڑا سا اس کے بارے میں پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ یہ مسئلہ تھا اس کے تعلق سے۔ اب تیسرا مسئلہ جو ابھی ہمارے بعض بھائیوں نے یاد دلایا، وہ مسئلہ ہے کہ شروع میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے بہرحال پیش کی تھی کہ حدیث میں یہ لفظ آتا ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، لفظ کیا آتا ہے؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور بعض روایتوں میں فَصَلُّوا، کہ جب تم ان کو دیکھ لو، یعنی سورج گرہن کو دیکھ لو، چاند گرہن کو دیکھ لو، تو نماز کی طرف بھاگو، لپکو نماز کی طرف، یا جو ہے گھبراہٹ کا لفظ جو ہے ایک ڈرتے ہوئے جو ہے نماز کے لیے آدمی جائے، تو یہ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ یا فَصَلُّوا یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جائے گا؟ اسی سے ہے یہ تعلق رکھتا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم اسے دیکھ لو۔ تو کیا اس سے یہ دلیل لی جا سکتی ہے کہ سورج گرہن کی نماز، چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن اور چاند گرہن کو دیکھ کر کے ہی یہ مشروع ہے؟ یہ مسئلہ آج کے زمانے میں پیش آ رہا ہے، لیکن سلف کے دور میں یہ مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ جب تک وہ دیکھیں گے نہیں ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سورج کو گرہن لگ رہا ہے یا چاند کو گرہن، وہ تو دیکھنے کے بعد ہی ان کو پتہ لگتا تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بغیر دیکھے
پتہ نہیں لگا. حالانکہ آپ کے پاس تو وحی بھی آ سکتی تھی پہلے سے، لیکن آپ کے پاس بھی وحی پہلے سے نہیں آئی ہے، اور دیکھ کر کے ہی آپ بھی آگے بڑھے ہیں، اور آپ نے بھی لوگوں میں اعلان کیا ہے. اذان اور اقامت اس کے لیے نہیں، اذان آپ نے جو ہے اعلان صرف کروایا تھا، اعلان کیا کرنے سے لوگ جمع ہوئے اور آپ نے ان کو جماعت سے نماز پڑھائی تھی. تو دیکھنے کے بعد ہی سورج گرہن کی نماز یا چاند گرہن کی نماز ہوتی تھی. یہ تو واضح ہے، مسئلہ بالکل واضح. لیکن آج کے دور میں یہ مسئلہ آیا کہ اگر صرف اطلاع ہے، ہم کو پہلے سے بتایا گیا کہ فلاں وقت میں سورج کو گرہن لگے گا یا چاند کو گرہن لگے گا، تو کیا ہم سورج گرہن کی نماز پڑھیں گے اس وقت، چاند گرہن کی نماز پڑھیں گے، یا دیکھنے کے بعد سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز ہے؟ آج یہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. میں اس سلسلے میں انہی الفاظ کو سامنے رکھ کر کے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا یا فَافْضَوْا إِلَى الصَّلَاةِ، اس کی روشنی میں یہی سمجھتا ہوں واللہ عالم کہ اس کا تعلق سورج گرہن یا چاند گرہن کو دیکھنے سے. لیکن دیکھنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جب آدمی اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا تبھی نماز پڑھے گا، جو اندھا ہو نہیں دیکھا ہے تو پھر، یہ مطلب نہیں ہے میرے کہنے کا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں چاند کے تعلق سے کہ جب چاند نظر آ جائے تو تم روزہ رکھو، جب چاند نظر آ جائے تو عید مناؤ، افطار کرو. یعنی شوال کا چاند نظر آئے تو عید منانے کے لیے، رمضان کا چاند نظر آئے تو روزہ رکھنے کے لیے. تو یہ مطلب ہے کہ عام طریقے سے لوگوں نے دیکھ لیا ہے، چاند معلوم ہو گیا کہ چاند جو ہے نکل گیا ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس کا. اور یہاں بھی ہم اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ سورج کو گرہن ہے یا چاند کو گرہن ہے، ہمارا دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن باقاعدہ یہ بات ہے کہ سورج کو گرہن لگا ہے یا چاند کو گرہن لگا ہے، یہ نماز اس وقت مشروع ہوتی ہے. بالفرض اگر آپ مان لیں کہ پہلے سے ہم کو یہ خبر تو آ گئی ہے، لیکن اس ٹائم میں ہم سوتے رہتے ہیں، چاند کو گرہن جو ہے رات کے 2 بجے کی ایسی کچھ بات ہے کہ جو ہے چاند کو گرہن لگنے والا ہے، اور اس ٹائم ہم سوتے رہتے ہیں. اس کو گرہن لگ کر کے جب ہم سو کر کے اٹھیں گے تو ختم بھی ہو چکا. اس میں دیکھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اس زمانے کے لحاظ سے آپ دیکھیے، آج کے لحاظ سے نہیں. آج تو معلوم ہو گیا پہلے سے، اس لیے آپ جانتے رہیں. اس زمانے کے لحاظ سے لوگ سوئے، تھا بھی گرہن اور ختم بھی ہو گیا، ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں، اس کو دیکھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے. یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ عام طریقے سے لوگوں کے یہاں چاند گرہن کے دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے اور لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے، تو اس کے بجائے کہ ہم اعلان کریں 2 بجے رات میں آپ جو ہے ہم چاند گرہن کی نماز پڑھیں گے، اس کے مقابلے میں ان کو سونے دیا جائے، کوئی بھی اس سلسلے میں اعلان نہ کیا جائے. کیونکہ یہ معاملہ چاند اور سورج گرہن کو دیکھ کر کے اس کو جو چیز پیدا ہوتی ہے، جو ایک نشانی ہے، اس کی وجہ سے آگے بڑھ کر کے نماز پڑھنے کی یہ بات جو ہے کہی گئی ہے، اور وہ چیز اس کیفیت میں پیدا نہیں ہوتی جب سونے ہوئے. ہم کو پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، تو یہ اپنا معاملہ ایک جگہ ایک ہو گیا جو یہ پہلی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. ہمیں علم ہو گیا، ہم اس کے لحاظ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ بنگلور میں یہ نظر نہیں آئے گا، سورج کو گرہن لگے گا لیکن بنگلور میں نظر نہیں آئے گا. خبروں میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کہاں وہ نظر آئے گا اور کہاں نظر نہیں آئے گا. معلوم ہے ہم کو بنگلور میں نظر نہیں آئے گا، تو صرف سورج کے گرہن کی خبر کی وجہ سے بنگلور والے بھی نماز پڑھیں گے، ایسا کچھ نہیں. یہ سب فائدے کس سے ہو رہے ہیں؟ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ. اس لفظ سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ صرف خبر کی وجہ سے یہ نماز نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے سے بھی یہ چیز تعلق رکھتی ہے. اور چونکہ بنگلور کے لوگوں کو وہ نظر نہیں آ سکتا ہے، تو ان کے لیے یہ دیکھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، تو ان کے لیے اب اس نماز کی مشروعیت کا مسئلہ نہیں رہے گا. ہاں جہاں پہ ہے، جس جگہ کے لوگوں کے لیے ہے یہ جو ہے سورج گرہن، وہ وہاں کے لوگ یا چاند گرہن وہاں کے لوگ پڑھیں گے. انہوں نے دیکھا ہے، دیکھنا بھی ضروری نہیں، نہ بھی نظر آئے تب بھی، کسی نے نہیں دیکھا تب بھی پڑھے گا، لیکن وہ دیکھنا ان کے لیے ممکن ہو،
وہاں پہ ہو باقاعدہ سورج گرہن، صرف خبر کی وجہ سے نہیں پڑھیں گے. کیونکہ یہ میں اس لیے یہ چیزیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بعض مرتبہ اس طرح کی باتیں آئی تھیں کہ سورج گرہن ہے، لیکن یہ تھا کہ جو ہے بنگلور میں اس کا کوئی وہ نہیں ہوگا، بنگلور میں وہ نظر نہیں آئے گا، تو کیا اس کے لیے نماز پڑھی جائے، نماز نہ پڑھی جائے. چونکہ اعلان اب آ جاتا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے. تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، یہ لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اسی سے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں الفاظ جو آتے ہیں، الفاظ میں ہر لفظ کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہوتی ہے. اس وقت شاید لوگوں کو اتنا اس کا یہ نہ معلوم رہا ہو، لیکن اب آج کے زمانے میں اس لفظ کا فائدہ ہم کو نظر آ رہا. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب دیکھو تو تم نماز کے لیے بڑھو، نماز کے لیے آگے بڑھو، نماز پڑھو. یہ ہے معاملہ. تو یہ ایک مسئلہ ہے، میں اس کو یہی سمجھ رہا ہوں کہ آنکھ سے دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کو نظر آنا چاہیے، ان کو معلوم ہونا ہے اور نظر آنا ہے، وہاں کے لوگوں کو نظر آنا چاہیے. اگر وہاں کے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا تو بہتر یہی ہے کہ وہاں کے لوگ نماز نہ پڑھیں، اور جہاں پہ ہے وہاں کے لوگ نماز پڑھیں. یہ مشروعیت کی بات فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا اس لفظ کی وجہ سے. اسی سے جڑی ہوئی ایک اور بات ہے، وہ بات یہ ہے جی جیسے نظر آنے کی بات ہے، تو اعلان ہوا کہ یہ جگہ دکھے گا نیوز وغیرہ میں، تو یہ کافی ہے یا وہاں کے لوگ ان میں سے کوئی ایک؟ ہاں، میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ باقاعدہ اپنی آنکھ سے دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بھی شاہد ضروری نہیں، کیونکہ چاند میں رمضان کے وقت یہی لیتے ہیں کہ جی ہاں کوئی بھی بس وہ کافی ہے کہ ہاں یہاں پر ہے. سورج گرہن خاص طریقے سے بغیر اوپر دیکھے ہوئے معلوم ہو جائے گا آپ کو. کیوں معلوم ہو جائے گا؟ کہ اس کی وجہ سے تھوڑا اندھیرا ہو جاتا ہے. وہ جو کیفیت ہوتی ہے، اگر بادل نہ ہو، کیفیت جو ہوتی ہے اس کیفیت سے آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا. جی ہاں جی ہاں پوری طرح پتا ہے کہ تو دکھنا ہی، تو یہاں پہ پہلے سے اعلان کر سکتے ہیں کہ آج ہوگی اگر نیوز میں آیا ہے؟ ہاں اعلان کر سکتے ہیں، نیوز کے لحاظ سے آپ اعلان کر سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب یہاں پہ نظر آنے والا ہو. ہاں وہ حساب کے لحاظ سے ہی کہ ہاں یہاں نظر آئے گا اور یہاں نظر نہیں آئے گا، اس کے لحاظ سے ہاں جن کی یہاں نظر آنے والا وہ لوگ نماز پڑھیں گے. رمضان کے وقت وہ حساب نہیں لیتے ہیں شیخ، وہ علم کو نہیں دیتے. ہاں کیسے؟ علم فلک کو جو ہے ہاں اس وقت رمضان کو یا کسی بھی اسلامی مہینے کی اچھا اختتام کے لیے جی ہاں اس کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے علم فلک کو. جی ہاں وہاں کہتے ہیں کہ نہیں مشاہدہ ضروری ہے، اس کی جو ہے قاضی کے پاس جانا ہے، کسی کو گواہی دینی ہے. جی ہاں وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ جو رویت کی بات ہے، دیکھنے کی بات چاند کے تعلق سے، تو وہ چاند کا معاملہ جو ہے الگ ہے اور یہ تھوڑا الگ ہے. اگر اس رویت کو آپ دیکھیں گے نہیں، آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اس خبر کو لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے، یہی نا، یا اس پر اعتماد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ سوال ہے اصل جو ہے. جی ہاں، تو چاند کے معاملے میں تو ہم نہیں کرتے ہیں، یہ بات ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اس پر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ رویت باقاعدہ جو ہے نظر آنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنے اس میں غلطی بھی کر سکتے ہیں خبر کے لحاظ سے جو انہوں نے دیا ہے. چاند تو کسی بھی لحاظ سے رہے گا ہی. ہاں چاند کی گردش تو اس میں آئے گی. جی ہاں، چاہے وہ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو. جی ہاں، اس میں چاند کی گردش جو ہے سب سے زیادہ اہم ہے. جی ہاں. پھر وہاں پر کیوں نہیں لیں گے؟ وہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ کی، کیوں جو ہے میں وہی بول رہا ہوں کہ جو ہے اب یہ جو سوال ہے کہ کیا ہم اس خبر کو لیں گے، جبکہ ہم جو مہینے کے شروع اور ختم ہونے کی جو بات ہے اس میں ہم نہیں لیتے ہیں، اور خاص طریقے سے رمضان اور عید کا ہی معاملہ اسی میں نہیں لیتے ہیں، بقیہ تو سب اسی میں کو لیتے ہیں. کوئی چاند دیکھنے تو وہ کبھی بھی مسئلہ نہیں آتا کہ جو چاند کی کون سی تاریخ ہے، چاند ہوا یا نہیں ہوا، ویسے ہی چلتا رہتا ہے. لیکن کس میں زیادہ نظر آتا ہے یہ مسئلہ؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور عید کا مسئلہ ہوتا ہے تب یہ زیادہ ہوتا ہے. میں ویسے ہی مذاق میں کہہ رہا ہوں، ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ رؤیت ہلال کمیٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں اس کے دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سعودی وغیرہ میں باقاعدہ جو ہے لوگ اس کے لیے متعین ہیں، دیکھتے ہیں. میں نے ایسے ہی بات یہ کہہ دی ہے.
تو یہ مت سمجھیے گا کہ حقیقت یہی ہے کہ باقاعدہ اس کو لوگ دیکھتے ہیں، یعنی اس کے لیے لوگ متعین ہیں. سعودی کا تو مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ لوگ اس کے لیے متعین ہیں اور دیکھ کر کے باقاعدہ خبر دیتے ہیں اس کی کہ چاند ہو گیا، جو ہے چاند معلوم ہو گیا. اور یہ ہندوستان میں بھی جو رؤیت ہلال کمیٹی میں لوگ ہیں وہ لوگ اس کا ہر مہینے میں خیال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی عیدیں جڑی ہوئی ہیں. ہم لوگ تو 2 ہی عید مناتے ہیں، لیکن اور لوگ بہت ساری عیدیں مناتے ہیں، تو ان کے لیے کئی مہینے بھی وہ دیکھتے ہیں، تو مہینوں کے چاند بھی ان کے جڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ربیع الاول میں بھی ہوگا، پھر رجب میں بھی ہوگا، فلاں میں، تو وہ سب جڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کا مسئلہ آتا ہے ان کے ساتھ بھی. جی اگر تھوڑی سی جو ہے آپ وہ دیں تو میں اس پر یہ مسئلہ ختم کر لوں پہلے جو یہ چل رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ مسئلہ جو ابھی کہ اس پر اعتماد کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ مہینے کے ختم ہونے اور مہینے کے شروع ہونے کا معاملہ ہے. اب آج روزہ رکھیں گے یا روزہ نہیں رکھیں گے، اسی طریقے سے عید کریں گے یا نہیں کریں گے، ایک معاملہ وہ ہے. اور یہاں جو معاملہ ہے صرف کیا ہے کہ ہم کو سورج گرہن لگنے والا ہے اور اس کے لحاظ سے ہم کو نماز پڑھنی ہے. تو دونوں کی اس میں تھوڑا فرق ہے. ہم نے جو پڑھا جو سنا اس کے لحاظ سے ہم کو معلوم ہے کہ اس ٹائم لگنے والا ہے سورج کو گرہن، تو باقاعدہ اس ٹائم لگتا ہے. کتنی دیر تک رہے گا تو اس جو حساب سے وہ چیز آتی ہے رہتی ہے. ایک واضح چیز ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے ہے کہ علم ہے جس کو لوگ جانتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ بالکل واضح بات ہے کہ بالکل یہ جو صحیح علم جو چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی علم دیا ہے، اور اس کے لحاظ سے وہ لوگ یہ بات کہتے ہیں. اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ ان کی ٹائمنگ کچھ فرق ہو گئی ہو، یا ٹائمنگ فرق ہو گئی ہو کبھی، اگر آپ اس کو فرض کر لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ آدھے گھنٹے پہلے یا آدھے گھنٹے کے بعد میں جو ہے وہ ہوا، تو ہمارا جو نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے اس میں کوئی یہ نہیں، کیونکہ ہمیشہ جو نماز کا وہ رکھا گیا ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہوتے ہی فوری طور پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز کے لیے آگے بڑھیں. وہ کیفیت تھوڑی سی ہو جائے اور وہ اندھیرا ہو جائے، تھوڑا اس کی وجہ سے گھبراہٹ کا احساس ہو، لوگوں کو پریشانی کا احساس ہو، اس کے بعد لوگ آگے بڑھیں گے. تو اس ٹائم میں وہ یقین ہو جانا، اعلان کرنا تھا صرف پہلے ہم نے اعلان کر دیا، لیکن نماز تو اس کے ہونے کے بعد ہی نہ پڑھیں گے. وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا سے یہی ہے کہ وہ یہاں پہ ہونا چاہیے. صرف اعلان کافی نہیں ہے، بلکہ بنگلور میں ہوگا یہ سورج گرہن، یہ معلوم ہونا ضروری ہے ہمارے لیے. اور یہ بھی کہ فلان ٹائم پہ ہے تو ٹائم بھی جو رکھیں گے اس کا، جیسے مان لیجیے 9 بجے کا ہے تو نماز 9:30 بجے رکھیں گے. اب اس زمانے میں یہ تھا کہ اسی وقت اعلان ہو گیا، لیکن ابھی چونکہ سہولت ہے اس کے لحاظ سے کہ پہلے معلوم ہو گیا ہم کو، تو ہم اعلان پہلے کر رہے ہیں، لیکن نماز تو اس کے ہونے کے بعد ہی. تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لیجیے ہم نے اعلان کر دیا تھا لیکن ان کی خبر غلط نکلی، تو ہاں وہی بول رہا ہوں. اب تھوڑی دیر کے لیے آپ مان یہی نہ ہوگا کہ جو ہے وہ ان کی خبر غلط نکلی تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے. تو اس میں وہ چیز نہیں آتی ہے جو مہینے کے ختم ہونے اور شروع ہونے کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے جو ہے خبر دے دی کہ آج چاند جو ہے کہ 1 تاریخ ہوگی، پہلے سے کیلنڈر میں ہے وہ ان کے لحاظ سے، اور اس دن چاند نظر نہیں آیا. تو وہ جو چاند کا نظر آنا اور کرنا وہ ایک الگ چیز ہے اور ایک الگ مسئلہ ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند رہا ہو اور ہم کو نظر نہ آیا ہو. ہاں یہ ساری چیزیں ہیں کہ چاند ہو اور ہم کو نظر نہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا بہت تھا کہ بدلی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے رسول نے ایک ضابطہ بتا دیا اس میں کہ آپ پھر 30 دن پورے کر لو. یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں کہ اس میں چاند رہا ہوگا ہم کو نظر نہیں آیا، وہ سب کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب لوگوں کو پریشانی ہوگی. اس میں مین کیا ہے، لوگوں کو پریشانی ہوگی. یہ معاملہ یہ عید کے بقرعید کے تعلق سے یا حج کے تعلق سے کسی حد تک ہو سکتا ہے کہ چاند کے بعد 10 دن کے بعد وہ معاملہ رہتا ہے، لیکن جو کل ہی کر کے مسئلہ رہتا ہے تو اس میں لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہو جانا کہ واقعی جو ہے یہ چاند جو ہے آج ہی کا ہے، آج تھا نہیں تھا، وہ سب چیزیں نہیں اس زمانے میں بھی اور آج تک بھی ابھی صحیح سے معلوم نہیں ہو پاتی ہیں لوگوں کو، پورا علم نہیں ہو سکتا جو اس کے تعلق سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مسئلے کو ہم نہیں ملا سکتے ایک ساتھ.
یہ دیکھنا اور وہ دیکھنا دونوں میں کیا ہے؟ فرق ہے. جی ہاں جی ہاں 30 مکمل کرو. جی ہاں دوسری حدیث آتی ہے اس وقت تک روزہ نہ دیکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھو. جی ہاں اس وقت تک افطار نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھو. چاند ہاں آتا رہو. ہاں اور اگر بادل وغیرہ کچھ ہے تو اس کا حساب لگا. جی ہاں یہ دو الفاظ الگ آتے ہیں, ایک ہاں. حساب لگا لو, ایک جو ہے مکمل کرو. جی ہاں جو اس میں جو آپ کو لفظ آیا ہوا ہے نا کہ حساب لگا لو جس کے اندر ہو, تو اس کا معنی دوسری روایت کے لحاظ سے 30 کے عدد مکمل کرو, 30 کے عدد مکمل کرو. اسی کی روشنی میں اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں بھی اس کا معنی وہی کریں گے کہ عدد کو مکمل کرو. فقدروا اللہ اصل میں وہ لفظ آتا ہے فقدروا اللہ, اسی کا یہ معنی کیا گیا حساب لگانے کا جو ہے نا اصل لفظ وہی ہے فقدروا اللہ. انشاءاللہ کتاب الصیام میں بات آئے گی تو اس وقت جو ہے اس کے حدیث کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. فی الحال جو ہے کس میں ہے؟ صلاۃ کسوف اور خسوف کے بارے میں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں. تو میں اپنی یہ رائے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. میں نے کہا کہ حدیثوں میں چونکہ یہ بات نہیں آئی, اس زمانے میں یہ مسئلہ بھی نہیں تھا, اس لیے ہم یہ بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ چونکہ الفاظ ہیں دیکھنے کی بات ہے, تو جہاں سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا وہیں کے لوگ یہ نماز پڑھیں گے. ٹائم بھی جو رکھا جاتا ہے اس کے بعد ہی وہ واضح ہو جانے کے بعد کہ یہاں سورج گرہن ہے تبھی یہ نماز. سورج گرہن تو بہت واضح ہو جاتا ہے کیونکہ کافی اندھیرا ہو جاتا ہے اس ٹائم میں, اس کے لیے بھی وہ آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جڑا ہوا اسی سے دوسرا مسئلہ, اس کو بھی پورا کر لیں پھر آپ کے سوال کی طرف آئیں گے. وہ یہ ہے کہ نماز یہ کب تک پڑھیں گے, کب تک یہ نماز پڑھیں گے. چونکہ یہ حدیثوں میں تو یہ الفاظ ہے کہ یہاں تک کہ سورج روشن ہو گیا, اجالا ہو گیا, لوگوں کو جو ہے یہ معلوم ہوا, اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ نماز لمبی کریں گے, لمبی پڑھیں گے یہاں تک کہ یہ گرہن ختم ہو جائے. اب چونکہ اب آج کل معلوم بھی رہتا ہے لوگوں کو کہ کتنی اس کی مقدار ہے یا کتنی دیر تک جو ہے یہ رہے گا, اس کے لحاظ سے نماز کی ٹائمنگ وغیرہ ابھی رکھنا لوگوں کے لیے یہ آسان ہے, اور اسی کے لحاظ سے نماز کا ٹائم رکھ لیں گے. لیکن اگر بہت ہی لمبا ہے, بہت ہی لمبا ہے اور اتنی دیر تک نماز پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے, تو صرف نماز ہی نہیں پڑھنا ہے, دعائیں وغیرہ بھی ہیں, دوسری چیزیں ہیں. تو لوگ بیٹھ کر کے دعائیں وغیرہ, نماز کا ٹائمنگ کچھ ایسا رکھا جائے کہ شروع ہونے کے بعد جب لوگ نماز مسجد میں آئیں تو لوگ آ کر کے کوئی دعا وغیرہ میں مشغول رہیں, اس کے بعد جو ہے جماعت کا جو ہے اہتمام کیا جائے, اور جماعت کے اہتمام کے بعد پھر لوگ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا تھا ان کے درمیان, تو اس طریقے سے وہ پوری بات ہو اور لوگ دعاؤں وغیرہ میں مشغول رہیں جب تک کہ یہ گرہن ختم نہ ہو جائے. لیکن نماز اس وقت تک جاری رہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اگر کم وقت تک کے لیے ہے تو اچھی بات ہے یہ, کیونکہ نماز کا لمبا ہونا یہ تو ثابت ہے, لیکن بہت دیر تک بھی لوگ آج کے اس کے لحاظ سے بول رہا ہوں کہ لوگ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. جماعت کی نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے نماز پڑھنے والوں کا بھی خیال کرنے کے لیے کہا ہے, اور جو لوگ اس کے واجب ہونے کے قائل ہیں ان کے لحاظ سے آدمی آ کر کے اس کو پڑھنا ضروری ہے, تو آ کر کے پڑھنا ہے, تو وہ ضعیف ہے, پریشانی ہے اس کے لیے, تو ان سب کا بھی جو ہے خیال کرنا پڑے گا اس میں, نماز پڑھانے والے کو بھی اور لوگوں کو بھی. تو اس لحاظ سے نماز بہت زیادہ لمبی تو نہیں کی جا سکتی ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ آخر تک ہم نماز ہی پڑھتے ہیں جب تک کہ یہ باقی رہے. بیچ جیسے نماز پڑھنے کے بعد دعا یا پہلے سے جو ہے دعا میں مشغول رہے, نماز کی ٹائمنگ ایسی رکھی گئی کہ کچھ حصہ جو ہے پہلے جو ہے دعاؤں وغیرہ میں لوگوں نے گزارا, پھر نماز پڑھی, پھر اس کے بعد بھی لوگ دعا وغیرہ میں مشغول رہیں گے. تو یہ ہے مسئلہ اس کے تعلق سے. جی اب اپنا سوال کہیے آپ. چاند گرہن رات کی دیر گئے گرہن کی نماز اجتماعیت کے ساتھ ہے. جی ہاں جماعت کے ساتھ. جی ہاں. اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو, انسان اگر انفرادی طور پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اس کی ضرورت ہے. ہاں ابھی یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے, یہ سوال یہ جو ہے بات آنی بھی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, بات یہ آنی چاہیے تھی. وہ مسئلہ اب یہ ہے کہ جماعت با جماعت نماز پڑھیں گے, اور جیسے آپ کے سامنے بات آئی کہ جو ہے چاہے سورج گرہن کی نماز ہو یا چاند گرہن کی نماز ہو, لیکن اگر کوئی جاگ رہا ہے اور اس نے دیکھا اس وقت بھی کہ سورج کو گرہن ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہے, لوگ نماز کا اہتمام کرنا چاہیں,
تو یہ صحیح ہے کہ نماز کا اہتمام کریں جو بھی ہے، جو لوگ بھی جاگ رہے ہیں وہ لوگ نماز کا اہتمام کریں. اور اگرچہ کہ لوگوں کے سونے کا ٹائم ہے 2 بجے رات کی بات ہے، 3 بجے رات کی بات ہے، تو کوئی بات نہیں، جتنے لوگ بھی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں. اگر تنہا بھی کوئی شخص پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے. جی نہیں، جہاں تک خطبے کی بات ہے، جب یہ بھی ایک سوال ہے، تو خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جیسے آج کل خطبے ہوتے ہیں اس طرح سے آپ نے خطبہ نہیں دیا تھا. اس موقع پر جو بات ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ یہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، چاند کو گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو صدقہ کرنے پر ابھارا، اس طرح کی جو ہے چیزیں کی، لوگوں کو نصیحت کی. تو بہت مختصر سی بات ہے، لیکن خطبے کا لفظ اس کے لیے آیا ہوا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے اس موقع پر، تو یہ اس مناسبت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ خطبہ دینا مسنون ہے. اس وقت خطبہ دیں تو خطبہ دیں، کوئی جو ہے نصیحت کرے لوگوں کو، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس نماز کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھنے کے لیے آپ نے کہا تو اس میں خطبے کا ذکر نہیں کیا. خطبہ آپ کا اپنا عمل رہا، لیکن یہ عمل ابھی آپ کے سامنے جو بات آئی تھی کہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کا جو غلط عقیدہ تھا اس کو آپ رد کرنا چاہ رہے تھے اور آپ نے اس کو جو ہے پیش کیا تھا. اس لیے صرف عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس کے واجب ہونے کو یا اس کا حصہ ہونے کو نہیں بتاتے جو